تہران ایران کا دارالحکومت بننے سے پہلے ایک چھوٹا سا دیہات اور پرفضا نیز اچھی آب و ہوا کا مقام تھا۔ رائے کے قریب چنار کے درختوں سے بھرا ہوا یہ علاقہ ملک کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ شاید ہی کسی کو معلوم تھا کہ کسی دن یہ شہر ملک کا دارالحکومت بن جائے گا۔ اس سے پہلے متعدد شہر ایران کے دارالحکومت کی حیثیت سے چنے گئے تھے۔ تہران دارالحکومت بننے کے بعد مختلف شعبوں میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا۔ ان شعبوں میں ایک موسیقی کا بھی شعبہ ہے، البتہ موسیقی کا ہنر ایران میں ہزاروں برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس پروگرام میں تہران کی اصل اور سچی موسیقی سے لطف اٹھائیں گے اور تہران کی رونق کے راز سے بھی آگاہ ہوں گے۔ تہران کے بارے میں جو ترانے پڑھے گئے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے، اس کے علاوہ کچھ موسیقاروں سے بھی گفتگو کریں گے۔ جزئی از اون کاری بود که دوست داشتم اجرا بکنم. میخونم با تموم خستگی هام عشق این خاک مقدس همه دلبستگی هام میخونم بازم میخونم با تموم خستگی هام عشق این خاک مقدس همه دلبستگی هام. سلام. السلام علیکم، میں حاطف عسکری ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم تہران کی موسیقی کا جائزہ لیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ تہران کی موسیقی دراصل ہے کیا، اور تہران کے بارے میں گائے گئے ترانوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تہران کی سیر کو ہمارے ساتھ آئیے۔ این صدای خسته من که پر از یه دنیا درده تہران اس سے قبل کہ اس میں مختلف قومیں بستیں اپنے لیے خاص ثقافتی شناخت رکھتا تھا۔ جب سے محمد آقا خان قاجار نے فیصلہ کیا کہ اپنے حکومت کا صدر مقام تہران کو بنائیں گے، اور گزشتہ دہائیوں میں دوسرے شہروں سے مہاجرین کے سیلاب کی آمد سے قبل تہران اپنی ممتاز ثقافتی حیثیت رکھتا تھا، دیگر شہروں کی طرح یہ بھی ایک الگ شہر تھا۔ یہ بارش مجھے آپ سے بات کرنے نہیں دے رہی ہے۔ آپ اس سہانے موسم میں بقیہ پروگرام دیکھیں۔ تہران کے پرانے دنوں کی ایک یادگار اس کے ترانے ہیں۔ یہ ترانے قدیم تہران کا خاصہ تھے۔ ان کو تہرانی لوگ کوچہ باغی یا بابا شمل کہتے تھے۔ عام طور سے اسے محلے کے غنڈے گایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ لوگ رات گلیوں سے گزرتے تھے تو خاص قسم کے نغمے گایا کرتے تھے۔ یہ خاص قسم کا راگ تھا جس سے بعد میں بیات تہران کا نام دیا گیا۔ اس موضوع کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں ماہرین کی مدد لینی پڑے گی۔ اسی وجہ سے ہم مبصری صاحب کے پاس گئے، جو موسیقی کے امور کے ماہر بھی ہیں اور موسیقار بھی ہیں۔ تہران کے بارے میں جو سب سے پہلا ترانہ گایا ہے وہ اس زمانے کے گلوکار بدی زادے نے گایا تھا۔ اس کا نام تھا در راہ عشق۔ یہ ترانہ 1318 ہجری شمسی مطابق 1939 میں گایا گیا تھا۔ یہ ترانہ شام کے شہر حلب میں گایا گیا تھا۔ اس میں سبا وائلن اور مہجوری پیانو بجا رہے تھے۔ اس ترانے کو سدوا کمپنی نے ریکارڈ کیا تھا۔ اسے سبز رنگ کے ریکارڈ پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلا ترانہ ہے جس میں تہران کا نام موجود ہے اور جو تہران کے لیے گایا گیا تھا۔ ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایرانی موسیقی میں ترک و کرد و اصفہان کی یاد میں ترانے گائے گئے ہیں۔ یہ بات آہستہ آہستہ لفظ بیات
کے نام سے مشہور ہو گئی اور اس کے بعد یہ لفظ بیات تہران کے نام سے مشہور ہوا، جو اب ایک راگ مانا جاتا ہے اور آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے 1939 میں اپنا پہلا گانا ریکارڈ کرایا تھا جسے آج بیات تہران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ترانہ قاجاریہ دور کے اواخر اور پہلوی اول کے اوائل میں غنڈوں اور گینگسٹروں کے ترانوں سے ماخوذ ہے اور اس کا سرچشمہ ایک معروف غزل ہے جسے ابراہیم غزل خواں نے گایا تھا۔ اسی غزل سے یہ ترانہ لیا گیا ہے۔ بیات راگ میں گایا جانے والا ترانہ ایرانی راگوں سے الگ نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض سروں میں مخصوص فاصلہ نہیں ہے۔ دراصل یہ جنوبی تہران اور شہر رے کا مخصوص لہجہ ہے۔ اس ترانے میں امان جیسے الفاظ کو استعمال کر کے روزگار کا شکوہ کیا گیا ہے اور اس میں زبر کے مخرج پر خاص تاکید اس ترانے کی خصوصیت ہے۔ یہ تہران کا ایک مخصوص ترانہ ہے اور عوام میں مقبول ہے اور اسے کافی پسند کیا جاتا ہے۔ صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است ای روزگار ما۔ تہران کے مخصوص راگوں کے علاوہ ترانے کا لحن و کلام بھی تہران کے لہجے سے مخصوص ہے۔ ارباب خودم سلام علیکم، علیکم السلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن، توی هر دو چشام نمیری ایشالله. ارباب خودم بز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی. مرحوم مرتضی احمدی تہران کے بارے میں ترانے گاتے تھے۔ وہ ایسے اشعار سے استفادہ کرتے تھے جن سے دراصل تہران اصفہان کا رقیب بن گیا تھا۔ اس زمانے میں تہران آہستہ آہستہ ذرائع ابلاغ اور ثقافتی سماجی نیز اقتصادی لحاظ سے مرکز میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ان کے ترانے کا نام ہے کوئی شہر تہران جیسا نہیں ہے، پورا شہر اصفہان دروازہ شمویران کے برابر ہے، شیراز کے لوگ بہت اچھے ہیں، وفادار ہیں، لیکن ایٹم کے زمانے میں وفا روٹی تو نہیں بن سکتی۔ کل شهر اصفهان در باز شمرون نمیشه، شهر شیراز مردمش صفا دارن و وفا دارن، ولی تو قرن اتم صفا و وفا نون نمیشه. جب یہ ترانہ پڑھا گیا تو لوگوں نے اسے پسند کیا، اس کے بعد دوسرے گلوکاروں نے بھی اسے گایا تھا، اس طرح یہ مشہور ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے اپنے پروگرام میں تہران کی موسیقی اور بیات راگ کی خصوصیات کا جائزہ لیا۔ آگے چل کر تہران کی تعریف میں گائے گئے بعض ترانوں کا جائزہ لیں گے اور ان ترانوں کو گانے اور ان ڈاکٹر محمد رضا چراغ علی سے ملنے آئے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے تہران کی تعریف میں ترانہ تیار کیا ہے۔ کیا آپ تہرانی ہیں؟ میں تہران میں پیدا ہوا لیکن ہمارے والدین تہران کے نہیں ہیں۔ آپ کی پیدائش کس علاقے میں؟ دریا نور ستار خان کے علاقے میں۔ ڈاکٹر صاحب کتنے برسوں سے موسیقی کا کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 21 سال سے موسیقی میں کام کر رہا ہوں۔ ان چند برسوں میں آپ نے کتنے ترانے تیار کیے ہیں جو تہران کے بارے میں ہیں؟
اور ان کا موضوع تہران ہے۔ میں نے تہران کے بارے میں 2 ترانے بنائے ہیں۔ 1997 میں ایک ترانہ بنایا تھا اور اس زمانے میں کئی برسوں کے بعد تہران کی تعریف میں یہ ترانہ تیار کیا گیا تھا۔ تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. کچھ برسوں بعد تقریباً 2004 اور 2005 میں ایک اور ترانہ بنایا تھا۔ یہ نغمہ تیمورس شیر محمد نے لکھا تھا اور گایا تھا شاہین آرین نے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے کاموں میں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کام تہران سے متعلق ہیں، یعنی تہران کے متعدد معیارات ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں نے اپنے کاموں کے لیے چند عناصر کو ضروری قرار دیا ہے۔ میں نے ماڈرنائزیشن کو اپنی موسیقی میں لانے کی کوشش کی ہے، یعنی میں چاہتا ہوں میری موسیقی آج کی موسیقی رہے۔ فرض کریں میں نے جو 17-18 برس قبل ایک ترانہ تیار کیا تھا وہ اس زمانے کے لیے نیا تھا، اسی زمانے کا تھا، یعنی کام کا ردھم اسی زمانے سے متعلق تھا۔ میں نے اس میں ماڈرن زمانے کو شامل کیا تھا۔ میں نے آپ تہران کو اپنا شہر کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنے ترانوں میں یہ عنصر ضرور رکھتا ہوں کہ اسے سننے والا تہران کو دوست رکھے، کیونکہ وہ اس شہر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ذہن میں اس شہر کی یادیں ہیں، اس نے یہاں زندگی گزاری ہے۔ یہ بھی ایک عنصر ہے جو میں چاہتا ہوں ہمیشہ میرے ترانوں میں رہے۔ اس سے مخاطب میں جوش پیدا ہوتا ہے اور اسے اچھا لگتا ہے۔ ایک اور ترانہ بنایا تھا میں نے، وہ بھی پہلے ترانے کی طرح کافی مشہور ہوا ہے اور لوگوں نے اسے بھی پسند کیا تھا۔ میرے دونوں ترانے مشہور ہوئے کیونکہ تہران ایک بہت معروف شہر ہے اور ہر روز مضافات سے 20 سے 30 لاکھ افراد یہاں آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تہران میں صبح سے لے کر شام تک رونق اور چہل پہل رہتی ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو شہر پر ایک طرح کا سکون چھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ترانوں میں ان تمام عناصر کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے ترانے کے اشعار مخمس کی شکل میں ہیں۔ وہاں پر میں نے جب رات کا سکون ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں آواز اور موسیقی کے ردھم موجود تھے۔ تهران تو جانی پرخروش، تهران تو قلبی بیقرار، دریایی از آینه ای با شکوه ماندگار، تو شهر نور و غیرتی، طلایه‌دار زندگی، تمام لحظه های تو رنگ بهار زندگی. موسیقی میں مفہوم ادا کرنے کا سیدھا راستہ کلام سے استفادہ کرنا ہے، جسے اصطلاح میں ترانہ کہتے ہیں۔ ایرانی من تیمورس پور شیر محمد ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے تہران کی مدح کی ہے۔ آپ نے جو ترانے کہے ہیں انہیں ہم تہران کی مدح میں آپ کے اشعار سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں۔ آپ نے اپنے اشعار میں تہران کی کس طرح سے مدح کی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو موسیقی بنائی گئی تھی اس کے مطابق میں نے شعر کہنے شروع کیے، اور تہران کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ تہران ملک کی انگوٹھی کا نگینہ ہے۔ مجھے یہ موسیقی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر شعر کہے جائیں تو بہت معنی دار اور اچھے ہوں گے اور سننے والوں کو بھی پسند آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تہران کی یادیں بسی ہیں، ہم نے یہاں بچپن گزارا ہے اور ہم یہاں بڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ یہ شہر سربلند شہر ہے اور دنیا کے مشہور دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ترانے میں تہران کے تمام پہلوؤں کو سمو سکے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تہران کے عوام کے جذبات کی عکاسی کروں اور تہران میں رہنے والے اکثر لوگوں کی زبان میں شعر کہوں۔
پورشیر محمد صاحب، آپ ایک شاعر ہیں، اور اگر نئے ترانے میں تہران کی صفات بیان کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ ہمیں کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ کن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کریں گے؟ دیکھیں، تہران ایک بڑا شہر ہے اور اس میں ہزاروں محلے ہیں۔ اگر مجھے تہران کے بارے میں نیا ترانہ لکھنا ہو تو میں غور و خوض کروں گا اور تہران کے محلوں کے بارے میں بات کروں گا۔ تہران کے شہریوں کے بارے میں بات کروں گا، جو کہ افسوس اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایک دوسرے سے تعلقات کی بات اب بہت ہی کم ہوتی ہے۔ میں محلوں کے بارے میں شعر کہنے کی کوشش کروں گا، ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کروں گا جن کا ہمارے شہر میں اضافہ ہوا ہے اور جنہوں نے ہمارے شہر کو دنیا کے مشہور شہروں اور صدر مقامات میں شامل کر دیا ہے، اور ان کے بارے میں زیادہ بات کروں گا۔ شکر گزار ہیں ہم آپ کی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سرفراز من قشنگ‌ترین شهر زمین، نگین انگشتر خاک، تویی تو قیمتی ترین۔ جب موسیقی تیار کر لی جاتی ہے اور اس کے مطابق شعر بھی لکھ لیے جاتے ہیں، تب یہ گلوکار کا کمال ہوتا ہے کہ وہ میوزک ڈائریکٹر کے مطابق گائے۔ ان گلوکاروں میں سے جنہوں نے تہران کے لیے ترانے گائے ہیں، ہم نے شاہین آرین کا پتہ لگایا اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ شاہین صاحب، آپ کتنے برسوں سے موسیقی میں کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 15 برسوں سے۔ آپ نے تہران کے لیے جو ترانہ گایا تھا وہ بہت مشہور ہوا ہے۔ جی ہاں، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں کسی مناسبت سے گاتا ہوں اور کسی پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ بہتر سے بہتر کام ہو۔ تہران کا ترانہ بھی اسی طرح کا ایک ترانہ تھا جسے میں گانا چاہتا تھا۔ میں نے جب اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کس اسلوب اور انداز کا ترانہ ہونا چاہیے، اس میں کیا کہا جائے، اور جب سے ہم میلوڈی تھی جس کے مطابق ترانہ لکھا جاتا تھا، ڈاکٹر چراغ علی صاحب نے ہماری بہت مدد کی اور ترانہ بہت اچھی صورت میں ظاہر ہوا۔ میں بھی ترانے کے بارے میں بڑی حساسیت رکھتا تھا۔ میں تحمورس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ترانہ اسی انداز میں لکھا جو ہم چاہتے تھے۔ اس ترانے کے اشعار کی کیا خصوصیات ہیں؟ تہران کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہاں جہاں شاعر کہتا ہے کہ اے جذبات سے منسلک شہر، ایران میں مجھے تجھ پر فخر ہے، تو ہمیشہ باقی رہے گا، اے وطن کے سب سے بڑے شہر، اور یہی بڑا زبردست ہے۔ آپ نے تہران کے بارے میں ایک ترانہ گایا ہے، آپ ایک اور ترانہ گانا چاہتے ہیں، دوسرے ترانے کا ماجرا کیا ہے اور کیا ضرورت پڑی کہ دوسرا ترانہ بھی گائیں، جبکہ ایک تو گا چکے ہیں آپ، تو کیوں ضرورت پڑی؟ شکریہ، اچھا سوال ہے۔ میں دراصل دوسرے ترانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، لیکن یوسف بیچاری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے تہران ٹی وی چینل کی افتتاحیہ تقریب میں گانے کو کہا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں اسٹیج پر گا ہی رہا تھا اور تہران ٹی وی نیٹ ورک کے لوگوں کا اجرا بھی ہو گیا تھا۔ وہاں میرے ذہن میں آیا کہ تہران کے بارے میں ایک اور ترانہ گانا چاہیے۔ میں نے جو اس تقریب میں تہران کے بارے میں ترانہ گایا تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ دوسرے ترانے کو لکھنے کی ذمہ داری حمید رضا نصر اللہی صاحب کو دوں گا۔ اس کی دھن کس نے بنائی تھی؟ عزیز دوست فربند یزدان فر کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ انہیں تلاش کر سکتے ہیں؟ کہاں ہے فربند؟ میرے خیال میں جی نہیں، وہ اپنے اسٹوڈیو میں ہیں اور اب بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر شاہین آرین سے خداحافظی کی، آپ ہمارے ساتھ آئیں جی گے؟ نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے بغیر وہاں پر آرام سے گفتگو کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی اور بھی حصے باقی ہیں۔ ہم اس کے بعد موسیقی کے ماہر دو دوستوں کے پاس جائیں گے جنہوں نے تہران کے بارے میں موسیقی بنائی ہے۔ بھائی شاہین، آپ کا شکریہ، بہت خوشی ہوئی مجھے۔
ضربان این شهر پر از هیجانه که میزنه نبضش تو قلب ما. ہم نے دوستوں سے جو ایڈریس لیا تھا اس پر پہنچ گئے ہیں. شاہین نے ہماری بات کرا دی تھی اپنے دوست سے. ہم اسٹوڈیو پہنچے ہیں جہاں تہران کے بارے میں نئے ترانے کی دھن بنانے والے ہنرمند موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور اس ترانے کے بارے میں پوچھیں گے اور ان سے مزید معلومات حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم چل رہے ہیں. هر جای دنیا که باشم تهران و دوست دارم. البتہ چونکہ ہم پہلے سے تیار شدہ پروگرام کے تحت نہیں آئے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نصر اللہ صاحب چلے گئے ہیں. اسٹوڈیو کس طرف ہے؟ اس طرف ہے. تشریف لائیے. معاف کیجیے گا. جی بالکل نہیں. آپ کا یہاں پر تھوڑا سا بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ. اچھا ہے. بہت جی آپ کا حسن نظر ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت مہربانی. آئیے تشریف رکھیے. جی میں یہاں بیٹھتا ہوں تاکہ آپ کے کمپیوٹر کو بھی دیکھ سکوں. میں یہاں بیٹھتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تہران کے لیے ایک ترانے کی موسیقی ترتیب دی ہے. آپ تہران پیدا ہوئے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ میں جنوبی علاقے خرم شہر کا ہوں. تو آپ نے تہران کے لیے کیسے ترانہ تیار کیا؟ تہران کے لیے ترانہ بنانا قدرے سخت کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کو لوگ قومی شہر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں تہران یا ایران کے بارے میں ترانہ بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے اس ترانے کو اتنا ہمہ گیر ہونا چاہیے کہ اس میں ساری قوم شامل ہو جائے اور آپ ترانے کا حق ادا کر سکیں. یہ بہت ہی ضروری بات ہے. اس سلسلے میں آپ کی نگاہ جو ہے وہ بہت ہی وسیع اور بڑی ہونی چاہیے اور آپ حق مطلب کو ادا کر سکیں. تہران کے بارے میں جو ترانہ آپ نے تیار کیا ہے کس قدر تہران کی مقامی موسیقی اور تہران کے بارے میں گائے گئے پرانے ترانوں اور اشعار اور موسیقی سے تعلق رکھتا ہے؟ میری عمر اتنی نہیں ہے کہ میں نے پرانے زمانے دیکھے ہوں، لہٰذا کوئی شباہت نہیں ہے. میں نے زیادہ تر اپنے احساس اور اپنے دل کی آواز سے یہ کام انجام دیا ہے. البتہ میں نے تہران کی مقامی موسیقی اب تک نہیں سنی ہے. شاید موجود ہو، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. شاہین آرین صاحب جو میرے بہت اچھے اور قریبی دوست ہیں، انہوں نے تہران کے بارے میں دوسرا ترانہ بھی گایا ہے. انہوں نے موسیقی کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے. سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک نہایت ہی کٹھن اور دشوار کام قبول کیا ہے. امید ہے کہ میں اس کام میں کامیاب رہوں گا اور حق ادا کیا ہوگا. میں نے حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام کرے جو ہمارے ملک کے دارالحکومت کے شایان نشان ہو. اس مشین کا نام کیا ہے؟ یہ ساؤنڈ مکسر ہے. ساؤنڈ مکسر. جی. وہ آپ کے سر کے پیچھے کیا ہے؟ جی یہ میرے کمپیوٹر کا ساؤنڈ کارڈ ہے. یہ ساؤنڈ کارڈ اور نہیں جی یہ ساؤنڈ کارڈ ہے اور یہ پری ایمپ ہے جس سے مائکرو فون متصل ہوتا ہے. یہ بھی ایک ساؤنڈ کارڈ ہے. تہران میں اتنے موضوعات ہیں، ان میں سے کسی پر کام کرنے چاہیں تو کس موضوع انتخاب کریں گے؟ بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ حق ادا کریں. آپ روایتی موسیقی بھی اپنا سکتے ہیں، کلاسیکل موسیقی بھی اپنا سکتے ہیں اور الیکٹرانک موسیقی بھی اپنا سکتے ہیں. اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی موسیقی سے لوگوں کا دل جیت لیں اور آپ کا کام مخاطب کو پسند آئے اور اس کے دل میں گھر کر لیں. تہران میں اس قدر وسیع موضوعات ہیں کہ ہر طرح کی موسیقی میں اس کے بارے میں کام کیا گیا اور لوگوں نے اس شہر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ سارے ترانے تہران کی مدح میں ہوں، بلکہ یہاں پر موسیقی کے ذریعے تنقید کی بھی گنجائش ہے. انتقاد در موسیقی هم وجود داره. تہران میں جدید موسیقی کو تقریباً 8 دہائیاں گزر رہی ہیں اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی ہے. اس کی وجوہات ہیں. سب سے اہم وجہ یہ ہے
کہ یہ شہر تہران ہے۔ ہمارے ساتھ تہران کی سیر کریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور ہمارا ساتھ دیا۔